پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہوا۔ ہنگامہ خیز کے ساتھ ساتھ پرتشدد اجلاس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر حالیہ پارلیمانی تاریخ دیکھیں تو شاید تھوڑا سا جو پہلے ماضی میں کچھ ہوتا تھا اس سے ماحول زیادہ گرم تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی جانیں گے، لیکن اس کے ساتھ جڑا ایک سوال ہے کہ یہ سارا اجلاس جو ہو رہا ہے یہ بجٹ کے حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے، اور اسی بجٹ میں آج جس ایوان میں کارروائی ہوئی اس حوالے سے فیڈرل بجٹ میں جو اس سال کے لیے یعنی کہ جو 30 جون کے بعد سال شروع ہو رہا ہے، قومی اسمبلی کے بجٹ کے لیے مانگے گئے ہیں تقریباً 5.58 ارب روپے، اور پچھلے سال تقریباً 5.4 ارب روپے کا خرچہ اس پنک بک میں دیا گیا ہے۔ اور 130 دن اگر مینڈیٹری اجلاس کے آپ کریں تو پر ڈے اجلاس کی جو کارروائی آتی ہے 4.5 کروڑ روپے تقریباً اندازاً بنتے ہیں۔ تو آج کا جو ہنگامہ خیز اور پرتشدد کارروائی ہوئی، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا 4.5 کروڑ روپے کا، اور اس میں ہمارے منتخب نمائندے جو مختلف پاکستان کے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ بھرپور اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی کی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا واقعی یہ پاکستانی عوام کی نمائندگی کر رہے تھے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے حکمران جو ہوتے ہیں اس قوم پہ اسی طرح کے حکمران مسلط ہوتے ہیں جس طرح کی قوم ہوتی ہے، تو کیا ایکچولی یہ اسی طرح کی نمائندگی تھی، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو چاہے حکومتی بینچز کی طرف سے ہو۔ اور جس آزادانہ انداز سے آج ان بجٹ کی کتابوں کا استعمال ہوا، تو میں اپنے پروڈیوسر سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک ایک کتاب، کچھ اس میں سے آدھا کلو کی کتابیں، کچھ 800 گرام کی، کچھ سوا کلو کی، کلو کی بھی کتابیں، اور اگر آپ اس کو پوری ویلوسٹی کے ساتھ ماریں تو جس کو لگے گی تو اس ویلوسٹی کے ساتھ جس فورس کے ساتھ پھینکی جائے گی تو وہ آدھا کلو کا وٹا بھی بن سکتا ہے، 1 کلو کا پتھر بھی بن سکتا ہے، اس کی فورس سے لگ سکتا ہے۔ اور آج کے پرتشدد اور ہنگامہ خیز اجلاس میں اطلاعات یہ ہیں کہ چند پارلیمان کے رکن وہ بھی زخمی ہوئے، اسمبلی کا سٹاف جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں وہ بھی زخمی ہوئے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام نیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، یہ بھی وہیں موجود تھے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم ممبر ہیں، اور میں فی الحال اس کو یہی لمٹ کرتا ہوں، کچھ انکسار سے کام لیتے ہیں، انکساری کے ساتھ ویسے کرنے کو تو فیصل کریم کنڈی صاحب بہت سارے کام کرتے ہیں پیپلز پارٹی میں، اور اہم کام کرتے ہیں جس کے اثرات ہمیں بعد میں نظر آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، MNA ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ اس سے پہلے کہ ناظرین اپنے پینل سے بات کریں، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس شعر کی تشریح کرنا چاہیں گے آپ؟ ہلو جی اسد کیسر صاحب۔ جی غالب کا شعر تو آپ نے سنا ہوگا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ہاں بالکل۔ تو غالب نے آج ہی کے دن کے لیے یہ شعر تو نہیں کہا تھا؟ دیکھیے، ایک تو بہت افسوسناک ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے آج اس کے اوپر جو ہے نا ڈیسیجن بھی لے لیا ہے۔ جو یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے کل میں خود ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کچھ ویڈیو جس نے بنیاد کیے ہیں اس کے خلاف میں ایکشن لے رہا ہوں۔ کل میں جو ہے نا اس کو بین کر رہا ہوں ہاؤس پہ، جو بھی ہو، وہ حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو۔ میں نے تو کل کوشش کی، آپس میں دونوں کو بٹھایا آپس میں، تاکہ آپس میں چیزیں ہوں، ڈسکس ہوں۔ ٹھیک ہے، اسمبلی کے دوران ووٹنگ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ڈیکورم ہے، پارلیمانی روایت ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ آپ کا ایک لائن ڈرا ہوتا ہے، اس کو رکھتے ہوئے حکومت اپنا نقطہ نظر دیتی ہے، اپوزیشن اپنا نقطہ نظر دیتی ہے، لوگ سنتے ہیں، پھر لوگوں کا، عوام کا ہے کہ پھر جس کی اوپینین وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ لیکن مجھے اس پہ افسوس بھی ہے اور میں اس کے خلاف ایکشن بھی دوں گا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ بین کر رہے ہیں، کتنے دن کے لیے؟ بجٹ اجلاس کے لیے بین کریں گے یا ایک دن کے لیے بین کریں گے آپ؟ نہیں، میں ابھی جو ہے نا، چونکہ میں کل پورے فوٹیج جو ہے نا میں خود 11 بجے میں میٹنگ بلائی ہے اور میں تمام وہ خود دیکھوں گا۔ آلریڈی میں نے دیکھی ہوئی بھی ہے، کیونکہ میں ادھر بیٹھا تھا، تو کر کے میں انشاءاللہ تعالی تب جب فیصلہ کروں گا جو اس میں انوالو ہے۔
دونوں طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے، اس کے خلاف ایکشن لوں گا. میں اس قسم کا اجلاس نہیں چلنے دوں گا. رائٹ. اسپیکر صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، میں بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ رہا تھا جو کتابیں آج آزادانہ استعمال ہوا ان کا، قومی اسمبلی کا جو بجٹ ڈیمانڈ ہے اس دفعہ 5.58 ارب کی، تو یہ تقریباً 4.5 کروڑ روپے کا ایک اجلاس پڑے گا اگلے سال، اور اس جو سال 30 جون کو ختم ہو رہا ہے تقریباً 4.25 کروڑ روپے کا، اور آج کی کارروائی 4.25 کروڑ روپے کی تھی. جی اسد قیصر صاحب. جی میں نے بالکل پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو ہوا ہے نامناسب ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پارلیمانی روایت کے خلاف ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ اسد قیصر صاحب پروگرام میں شرکت کرنا. ناظرین آپ نے سنا، پینلسٹ سے سوال کرتے ہیں. سینٹ صاحب، جو چپ رہے گی زبان خنجر، خون پکارے گا آستین کا، یہ خون کے کچھ چھینٹے آپ کے بازو پہ لگے ہوئے ہیں. جی یہ میرا خیال ہے، میں چونکہ وہاں پہ تھا تو کچھ جس طرف سے میں تو ظاہر ہے کہ اپنی ٹریجری بینچز پہ تھا، تو جو اپوزیشن سے جو کتابیں آ رہی تھیں اور جو بھی ایک وہ تھا، تو اس سے کئی ہمارے جو ممبران تھے ان کو وہ زخمی ہوئے، تو ان میں سے کسی ایک کا مجھے یہ لگا. رائٹ. اور یہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی نون لیگ تھے یا صرف نون لیگ تھی یا دیگر جماعتیں تھیں؟ پیپلز پارٹی بھی حصہ تھی اس کا؟ جی بالکل، سب ایک ہی اس میں رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اور یہ ان کی ماضی کی بھی اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، پہلے آپس میں یہ گتھم گتھا ہوتے تھے، ایک خاص کلچر کو فروغ دیا، ایک خاص طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹ کو چلایا. اب اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے، جو کہ وہی کلچر جو ہے وہ یہ آگے بھی لا رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ تو ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں، سندھ اسمبلی کے بھی ہم نے کارروائی دیکھی، وہاں بھی اس سے ملتے جلتے مناظر تھے، لیکن جو پرتشدد اور ہنگامہ خیز کارروائی قومی اسمبلی میں ہوئی، آپ کے دور میں تو اس طرح کے مناظر اس سے میچ کرتے ہیں یا کہ اس سے زیادہ تھی، 1 لیول ایڈوانس یا 10 لیول ایڈوانس ہو گیا کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج جو بھی ہوئے وہ افسوسناک واقعہ ہوا. میں تو کنڈیم کروں گا، شبلی صاحب نے نہیں کیا، کیونکہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے جو منتخب نمائندے وہ یہ کام کر رہے ہیں. پہلے بھی سیاستدانوں کے متعلق جو باتیں آپ لوگ کرتے ہیں ہمارے متعلق، جو آپ بڑی خندہ پیشانی سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. آپ بھی بڑے انٹرو میں آپ ذرا وہ ہوئے تو میں نے بھی تھوڑی بریکیں مار لی. تو وہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہے وہ ٹریجری یا اپوزیشن ہے، اگر ہم ایز اے پولیٹیشینس کو دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اچھا کام ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب یہ کہاں تک جائے گا. اگر آج دیکھیں، اگر شروع کریں فائنانس منسٹر کی اسپیچ سے، کیا ان کے دور یہ جب اپوزیشن میں تھے فائنانس منسٹر کے سامنے یہ ایسے کام نہیں کرتے تھے؟ یہ بھی ایسے کام فائنانس منسٹر کے سامنے کرتے تھے. آج اگر اپوزیشن نے کیا تو ٹھیک، پھر آپ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ایسے کریں گے تو کل وفاقی وزراء کے ساتھ بھی ہوگا اور پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوگا اور باقی لیڈران کے ساتھ بھی ہوگا، جو میں نہیں سمجھتا. ہاں ایک بات، ان کی اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہی ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا دھیان، آج اگر ہم بجٹ پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے، آج ہم لڑائی پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہم بتاتے کہ کتنا انہوں نے عوام کا فرینڈلی لگا دیے، بڑا اچھا بجٹ انہوں نے دیا، عوام کو بہت ریلیف دی. ہم وہ بات کرتے ہیں، آج ڈیزل اور تیل کی قیمتیں بھی چڑھ گئی ہیں تو ہم وہ بات کرتے. اس سے ہم نے اس چیز سے ہم ہٹ گئے ہیں ٹریک سے، اور ہم اس پہ بات کریں کہ لڑائی ہو رہی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ اس قسم کے شور شرابے میں بجٹ بھی پاس کرانا چاہتے ہیں اس طریقے سے، تاکہ لوگ اس کو ڈسکس نہ کریں اور لڑائی جھگڑے سے ہو. میں بھی کہتا ہوں کہ جو چیز بھی ہوئی ہے غلط ہوئی ہے، اور یہ اسپیکر کا رول ہوتا ہے، اس میں اسپیکر کا کام ہوتا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے میں. جب ہمارا اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس آمریت کی کو بھی مطلب ہے کہ مات دے دے اور 20 بل بلڈوز کر کے پاس کر دے. دیکھیں میں ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں، جب بھی آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب رانا صاحب بھی پرانے پولیٹیشین ہے، یہ بھی پولیٹیشین ہے، آپ چاہے آپ کا کورم پورا ہے یا نہیں ہے، آپ کو وہ گنتی کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں 3 دفعہ گن لوں اور میں تھک گیا ہوں. بھئی آپ کا سٹاف ہی آج آپ نے بتایا کہ کتنے ماشاءاللہ سے پیسے ہیں، تو کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کہ آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے. اگر آپ کہیں میں 3 دفعہ گنے اور میں 4تھی دفعہ نہیں گنوں گا، یہ بات غلط ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کریں گے. تو ایسے چیزیں اگر اسمبلی رولز کے مطابق کارروائی چلنی یہ تو امریت کے دور میں بھی میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس میں. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ بھی وہیں موجود تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اور آپ کی طرف بھی کوئی چوٹیں وغیرہ آئی ہیں یا صرف حکومتی ارکان کے فوٹیجز ان کو چوٹیں آئی ہیں؟ اور شہباز شریف صاحب پہ کوئی فائل شائل آئی تھی یا بجٹ ڈاکومنٹ ہی کوئی پھینکا گیا تھا؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فیصل کنڈی صاحب کی اس بات کی تائید کروں گا کہ یہ جو بھی ہوا یہ کوئی مناسب عمل نہیں تھا، اور اسے کسی صورت میں بھی جو ہے وہ مناسب نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کچھ اس سے زیادہ شدت یا کم شدت کے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں۔ دنیا کی پارلیمنٹس میں بھی ہنگامہ آرائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ شاید پاکستان میں بھی، اور اگر دنیا کی پارلیمنٹس کی مثال بھی لیں، کہ یہ ایک ایسی مخلوق جو ہے، یہ برسِ اقتدار ہے، ایک ایسا ٹولہ کہ جو برسِ اقتدار آ کے نئی روایات جو ہے وہ ان کو ایذا کر رہا ہے۔ یعنی ہمیشہ جب بھی پارلیمنٹ میں یا کسی اسمبلی میں ہنگامہ ہوتا ہے، وہ ہنگامہ ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور اپوزیشن جو ہے، یہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا، اپوزیشن کا آئینی اور قانونی حق ہے احتجاج کرنا، لیکن اس کی قانون جو ہے وہ کچھ لمٹس جو ہے وہ مقرر کرتا ہے، اور اگر اپوزیشن جو ہے اس سے باہر جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نامناسب عمل ہے۔ یہ آج پہلی مرتبہ لوگوں کو اور میڈیا کو اور دنیا کو دیکھنے کو ملے گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ سپیچ کر رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، اور حکومت کے صرف ممبرز احتجاج نہیں کر رہے بلکہ حکومت کے سینئر ترین وزراء۔ آپ یعنی دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ شفقت محمود صاحب جو ہے وہ ڈیسک کے اوپر جو ہے وہ کتابیں مار کے احتجاج کر رہے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ جو ہے وہ نعرے لگا رہی ہیں، اور باقی ان کے منسٹر جو ہیں وہ اپنے ممبرز کو لیڈ کر رہے ہیں اس احتجاج میں۔ میننگ دیر بائی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آج صبح کیبنٹ کی میٹنگ بلا کے، پارلیمانی میٹنگ بلا کے، عمران خان صاحب نے خود ان کو کہا کہ خبردار اگر کوئی پیچھے رہا، آپ نے آج لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ہے وہ تقریر نہیں دینی۔ حالانکہ آج تک ہوتا یہ آیا ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کرتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ احتجاج کو فیس کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ یہ پہلی حکومت ہے کہ یہ خود اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے۔ ارشد شریف صاحب، آپ یہ دیکھیں، یہ بجٹ ہم نے پاس کروانا ہے، یہ اپوزیشن نے پیش کیا ہے بجٹ تو پاس انہوں نے کروانا ہے۔ اگر انہوں نے یہ عمل آج کیا ہے تو اس کے بعد اب پھر یہ معاملات رکیں گے کہاں پہ؟ کیونکہ طلال چودھری صاحب تھے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب پہ حملہ ہوا ہے پارلیمان کے اندر، قومی اسمبلی میں، تو پھر حکومتی وزراء اور کل کو وزیر اعظم پہ بھی اسی طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، اگر یعنی بک جو ہے وہ براہ راست لیڈر آف دی اپوزیشن کو ان کی تقریر کے وقت جو باقی سارا کچھ ہوا، وہ بھی اب جو ہے وہ بعید نہیں ہے کہ جب ان کا کوئی منسٹر یا کوئی بات کرے گا تو وہ صرف پھر بات احتجاج تک نہیں رہے گی، وہ اس سے آگے جائے گی، اور اگر بکس جو ہیں وہ پھینکی جا سکتی ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر پھینکی جا سکتی ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کے اوپر بھی۔ اور میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لے آؤں، آپ نے اسپیکر صاحب کو آن لائن لیا تھا، بے شک آپ ان کو دوبارہ لائن پہ لے لیں، کیونکہ شبلی صاحب کا تعلق اپر ہاؤس سے ہے، تو ان کے علم میں نہیں ہے کہ کل جب یہ ہنگامہ ہوا تو ہنگامے کے بعد اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ یعنی کچھ وقت کے لیے جو ہے اس کو ملتوی کیا، ارجن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آفس میں میٹنگ بلائی اور انہوں نے میسج بھیجا کہ جی آپ آئیں اور میری بات سنیں۔ ہم کیونکہ کچھ عرصہ سے، کیونکہ جب سے اسپیکر صاحب نے اپنے اختیارات کا استعمال، جو اختیار وہ رکھتے ہیں اپوزیشن ممبرز کے متعلق، یعنی پروڈکشن آرڈر ہو گئے یا باقی، مثال کے طور پہ میری پریویلیج موشن ہے وہ پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہے، تو ہم نہیں جا رہے تھے ان کے پاس، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ جائیں۔ ہم 3 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، باقی ان کے لوگ بھی تھے۔ وہاں پہ یہی بات شروع ہو گئی، میں نے یہ تجویز پیش کی، میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس ہنگامہ آرائی کو روکنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی جو سیاسی ممبر ہے یا کارکن ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے متعلق سینسٹیو ہوتا ہے،
تو آپ اس بات کے اوپر اتفاق کر لیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے گفتگو کے دوران وہ جب بھی بات کریں تو دوسری طرف جو ہے اس بات کو خاموشی سے سنیں گی، کوئی بات اور اس پہ کل ایگریمنٹ ہو گیا تھا جو ہے، اور اس کا یعنی معاملہ یہ تھا کہ یہ ہم نے تجویز دی کہانی ہو گئی اور ہم نے کہا کہ اگر آپ اس کے اوپر ایگری کریں تو یہ بات جو ہے یہ ایک بنیادی طور پہ اس یہ پہ بات کل ہے، ایگریمنٹ اور ہو گیا تھا باقی رانا چیزیں- ثناء اللہ صاحب؟ باقی چیزیں اس کے اوپر ایگریمنٹ ہماری طرف سے تو آفر یہ ہو گئی تھی، کیونکہ بعد میں ہم نے آ کے آج صبح اپنی پارلیمانی پارٹی سے بھی جو ہے وہ ہم نے اس کی اجازت لے لی اور اپنے پارٹی بالکل لیڈر ٹھیک سے ہے، میاں شہباز شریف تو صاحب آپ کی سے بھی طرف سے یہ اجازت لے proposal لی۔ تھا۔ میں لیکن اس کے بعد جب آج شروع ہوا ہے اجلاس، وہ اس پہ بھی آتے ہیں، اس پہ شروع تھوڑی ہو گیا۔ تفصیل سے مزید آتے ہیں، ناظرین کو ویژولز بھی دکھائیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب، آپ نے دونوں ہمارے پینلسٹ کی معزز پینلسٹ کی گفتگو سنی، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آج آپ لوگوں کو ڈائریکشنز ملی باقاعدہ طور پہ حکومت کو اور پھر حکومتی بینچز کو، اور اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی، حالانکہ کل کی میٹنگ میں تھا کہ شاید اجلاس کی کارروائی صحیح طرح چلائی جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ہماری کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، جو باتیں کر رہے تھے کنڈی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے، میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پرائم منسٹر جب پہلی دفعہ حلف لیا انہوں نے تقریر کی، اس وقت ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے سپیچ نہیں کرنے دی، آپ کے پاس فوٹیجز ہوں گے۔ اس وقت کیا تھا؟ ابھی تو ہماری حکومت کو کچھ گھنٹے ہوئے تھے آئے ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے یہی پہلے دن سے انہوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا جس میں کہ پرائم منسٹر کو نہیں بولنے دینا۔ انہوں نے جب بھی ان کو موقع ملا ہے کئی دفعہ معاہدے کیے انہوں نے، یہ ابھی ایک دوسرے معاہدے کی بات کر رہے ہیں جو کل ہوا ہے یا پرسوں ہوا ہے یا آج ہوا ہے، یہ معاہدہ کر جاتے ہیں اور یہ پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن کی جب تقریر ہو وہ جی اس کے لیے سنیں، وہ ہم نے کئی دفعہ کیا، لیکن جب یہ تقریر کرتے تھے تو پرائم منسٹر کرتے تھے پھر یہ شروع ہو جاتے تھے۔ اب بجٹ والے دن بھی جو ہے بھئی کتنی میچورٹی دکھائیں، آپ نے اس ملک کے پورے نظام کو ہائی جیک کر لیا، آپ اس ملک کے نظام کو چلنے نہیں دے رہے، آپ قانون سازی کرنے نہیں دے رہے، آپ صرف اپنی ذات میں گم ہیں، آپ صرف وہ پروڈکشن آرڈرز کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ نے بجٹ جب سنا ہی نہیں ہے تو آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ آپ کس قسم کا جواب دیں گے؟ بجٹ میں کوئی ایسی تقریر تو نہیں ہوتی ہے جس میں کہ کوئی اپوزیشن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں کہ یہ کہیں کہ جی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بجٹ تو ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کو ہماتن گوش سننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی کرٹیسزم ہے، جو بھی آپ کی آبزرویشنز ہیں، جو بھی آپ نے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے وہ کریں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو نہ دیں، اس کے لیے آپ جو ہے تو اپنا آپ کے لیے ٹھیک ہے اور دوسرا کوئی کرے تو وہ پھر غلط ہے۔ آج بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بات کریں گے اور شہباز شریف اور ہم چپ کر کے سنیں گے، اور پہلی طرف آواز بھی گالی بھی ان کی طرف سے آئی، شروع پھر بھی انہوں نے کیا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا، انہی کی طرف سے گالیاں آئیں، انہی کی طرف سے غلط زبان استعمال کی گئی، اور ظاہر ہے کہ پھر کوئی ممبرز ہوتے ہیں، کچھ ینگسٹرز ہوتے ہیں، کچھ مختلف اس کے کمٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی کی، تو وہ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات دیکھیں، ہماری پارٹی میں یہ اس کا بلیف ہے کہ کوئی بھی ہو، اپوزیشن لیڈر ہو یا کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہو، خاص طور پر اپوزیشن لیڈر، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی کلچر میں اس قسم کے لوگ لیڈ کر رہے ہوں جن کے خلاف سیریس مقدمات ہوں، جن کے خلاف سیریس قسم کے چارجز ہوں، ضمانت پہ نکلے ہوئے ہوں، ضمانت انہوں نے اپنے بھائی کی دی ہو کہ وہ ان کو واپس لائیں گے، لیکن ایسی کوئی دیکھیں، ایک ہوتی ہے مورل سٹرینتھ، جب عمران خان کھڑا ہوتا ہے وہ مورل سٹرینتھ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیتے ہیں ناظرین، آج وہ موریلٹی کے مظاہرے ہوئے، کس طرح سے ہوئے، اور اسپیکر صاحب نے کہا وہ فوٹیجز دیکھیں گے، وہ کون سی فوٹیجز ہیں جو اسپیکر صاحب کل دیکھیں گے، اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ یہ معاملہ جو آج ہوا ہنگامہ خیز اور پرتشدد احتجاج، جو اسپیکر صاحب نے کچھ فوٹیجز دیکھی اور کل بھی دیکھنے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بین بھی کریں گے، وہ کیا معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ یہ آج کی کارروائی تھی قومی اسمبلی کی، اور بریک کے دوران ہمارے دونوں معزز پینلسٹ نے بجٹ کی یہ کتابیں اپنے پاس رکھ لی ہیں، شاید پڑھنے کے لیے رکھی ہوں یا آج کی کارروائی سے انسپائر ہو کے۔ اصل کتاب وہ ہے جو آپ کے پاس ہے، یہ تو تقریر ہے ترین صاحب کی، یہ پی ایچ ڈی پی پروگرام اصل کام تو یہی ہے، چھوٹا سا ہے نا، یہ اصل چیز میں ہوتی ہے۔
لیکن ناظرین آج کی جو کاروائی ہوئی اور یہ کتابیں ہمارے پینلسٹ نے اپنے پاس رکھی، رانا ثناء اللہ صاحب دور ہیں، اگر اسٹوڈیو ہوتے تو شاید وہ بھی حفظ با تقدم شاید کتابیں رکھ لیتے اپنے پاس. اسپیکر صاحب نے کہا کہ وہ فوٹیج دیکھیں گے. کون سی فوٹیج دیکھیں گے؟ ایک فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں جس میں یہ بجٹ کی کتابیں، جس میں کہ پورا 8 کھرب روپے کے بجٹ کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ قومی اسمبلی نے پاس کرنا ہے. ان کتابوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، کہاں سے کیسے یہ میزائلز فائر ہوتے رہے، آئیے دیکھتے ہیں. جی ناظرین، اور جب لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب اپنی بجٹ کی تقریر کر رہے تھے تو اس وقت ان کو بھی یہ بجٹ کا میزائل ایک آیا، فائر ہوا اور آ کے لگا، اور اسپیکر صاحب نے اسی وقت ایڈجرنمنٹ کی کال دی. کیا کاروائی ہو رہی تھی، آئیے دیکھتے ہیں. 13,000 ارب روپے کا ہاؤس ایڈجسٹ، 13,000 ارب روپے کا ہاؤس ایڈجسٹ. اور جب یہ کاروائی ہو رہی تھی تو اور یہ بجٹ کے میزائل شہباز شریف صاحب کی طرف آئے تو نون لیگ کے چند اراکین جو ان کے گرد حصار بنا کے کھڑے تھے، انہوں نے کہا میاں صاحب نکلیں یہاں سے. کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. میاں صاحب تجھے نکلو، میاں صاحب نکل جاؤ. جی ناظرین، اور جب یہی کاروائی ساری چل رہی تھی تو شیریں مزاری صاحبہ وہ بھی ہمیں نظر آئی، منسٹر فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس. کیا کہہ رہی تھی، آئیے دیکھتے ہیں. جی ناظرین، اور حکومت کے خلاف کہ کون سی سرکار قبول نہیں ہے، کس طرح کے نعرے لگے، آئیے دیکھتے ہیں. اور ناظرین، ملیکہ بخاری صاحبہ، ان کے ساتھ کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ والی ہے. اور ہم نے صرف شرافت، ہمیں تو پرائم منسٹر عمران خان نے صرف شرافت ہی سکھائی ہے کہ آپ نے چپ کر کے سہنا ہے، باتیں سنی ہے. لیکن جب یہاں پہ باقاعدہ فزیکل لڑائیاں ہوتی ہیں، خواتین کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور میں ایک چیلنج کرتی ہوں میڈیا کو کہ وہ الفاظ چلائیں جو پی ایم ایل این کے گنڈوں نے میں نے یہاں پہ بولے، وہ الفاظ چلائیں نہ چلا کے دکھائیں. مائیں بہنیں وہ سن نہیں سکتی ہیں، کوئی بندہ نہیں سن سکتا. اور ان کے جو پیچھے لوگ ہیں جن کو ووٹ دے کر آتے ہیں وہ بھی ان سے پوچھے کہ کیا ہم آپ کے یہاں پہ گنڈا گردی کے لیے، مار پیٹ کے لیے یہاں پہ آپ کو بھیجتے ہیں. اور ناظرین، آج کی جو کاروائی کی جس کو کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہائی لائٹ آف دا ڈے تھی، وہ علی نواز اعوان صاحب اور دوسری طرف نون لیگ کے. اس میں آپ کو بار بار بیپ کی آواز آئے گی تو اس سے آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا. کیا کاروائی تھی، آئیے دیکھتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ بھی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں. ایک تو یہ کلچر بنا کیسے، اور آپ اگر آج پریزائڈ کر رہے ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے شروع میں بھی کہا میں اس چیز کے نہیں ہوں کہ وہ میں ڈیفینڈ کروں کہ کیا کچھ ہوا، کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا. اوور آل جو بھی وہ برا ہوا، ایک قوم یا دنیا، اوورسیز پاکستانی یا جو بھی دیکھ رہے ہوں گے، آج آپ کے ملکوں کے مختلف سفیر دیکھ رہے ہوں گے، وہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ کیا ایک
कॉन्सेप्ट जाता है। स्पीकर साहब ने कहा वो एक्शन लेंगे, कोई एक्शन ले सकते हैं? देखें, माजी में एक दफ़ा एक हमारे दौर में से हुआ था, फैसल सालियात साहब और जमशेद अस्सी साहब का कुछ इस किस्म का हुआ था और उन्होंने वो किया, हमने उसी वक्त ब्रेक करके और फॉर सेशन दोनों को सस्पेंड कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को तो उसी वक्त चाहिए था कि वो ब्रेक लेते, और ब्रेक में जिन्होंने भी, चाहे वो हुकूमत के थे या अपोजिशन के थे, जिन्होंने भी ऐसी किस्म की जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स लगाए हैं या बीप लगाए हैं, तो उनको डेफिनेट उनको जो है फॉर आपने सेशन। जो मनाजिर देखे तो हॉल ही नहीं खाली हो जाता। देखें, उसमें यह है कि आपने जो बीप चला दिया, खैर आपका तो एक वो पैमरा का वो है, लेकिन लोगों ने बीप सारी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, क्या क्या किस्म क्या हुए हैं। मलिका बुखारी है या जो और मेंबर हैं जो कि हुए हैं, उनके साथ हम मतलब बड़ा अफसोसनाक वाक़, जो अगर ज़ख्मी भी हुए हैं, बहुत गलत वाक़ है। ये पार्लियामेंट की इस किस्म की चीज़ें ऐसी नहीं होती। पार्लियामेंट में माजी में लोग आते थे, सीनियर पॉलिटिशियन होते, डिबेट सुनने के लिए आते कि क्या कहते हैं, हम कुछ सीखें इससे। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हमारी यूथ आज और ये नौजवान आजकल ऐसे भी सारे फारिग हैं, स्कूल हैं नहीं, कुछ नहीं है साथ। अगर ये देखेंगे 60% आबादी 30 साल तो से क्या कम चीज़ उम्र की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हुकूमत ने अच्छा काम बुरा काम किया या अपोजिशन ने बुरा काम, जो भी हुआ है गलत हुआ है, और इस चीज़ को आगे नहीं चलना चाहिए, इस चीज़ को फुल स्टॉप होना चाहिए। आपके ख्याल में रुक जाएगी यहाँ पे? मुझे भी इस वक्त तो नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ देखें लीडरशिप लेवल पे होना चाहिए। अगर आज शिबली साहब वफाकी वज़ीर हैं, ठीक है, अगर जज्बात भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक रोल प्ले, एक फेडरल मिनिस्टर जो सीनियर पॉलिटिशियन, उनको एक रोल प्ले करना चाहिए इस चीज़ में, स्पीकर को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ भी सीनियर पॉलिटिशियंस को मैं समझता हूँ कि उनको भी एक रोल प्ले करना चाहिए और इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और एक पॉजिटिव डिबेट की तरफ जाना चाहिए। पॉजिटिव डिबेट, ये कल्चर कहाँ से आया सेनेटर साहब? देखें, ये कल्चर मेरा ख्याल है कि एक तो 90s से आया है, जबकि एक जिसको कि हम कहते हैं कि लॉस्ट डेकेड फॉर द कंट्री, जिसमें कि एक दिहाई का ज़या हुआ जब ये दो हुकूमतें थीं। और इन्होंने न सिर्फ हुआ क्या है, जो सबसे बुरी चीज़ ये जो आप देख रहे हैं या आप माशरे में देख रहे हैं कि जो इन्होंने किया वो एक ऐसा नुकसान है जिसको कि हम कहते हैं कि इन्होंने मुल्क में इखलाकियात को तबाह किया। करप्ट को कोई बुरा आदमी समझते ही नहीं है। आप देखें, शहबाज शरीफ हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं, जमानत में हैं, और कितने सीरियस केसेस है, अगेन आई रिपीट, लेकिन वो सिंबल बना दिया गया। नहीं, लोगों को एनआरओ दे देते हैं, जहांगीर कोई नहीं दिया हमने। देखें, अगर आप समझते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 साल में इस मुल्क की अखलाकियात को बिगाड़ा है तो फिर उसका आप हमें क्रेडिट दें, ऐसा है नहीं। 2.5 साल में कोई किसी कौम की, किसी सोसाइटी की वैल्यू नहीं गिरती है। ये वो दौर जलाया है जिसमें कि अच्छे बुरे में फर्क नहीं रहा। जो करप्ट आदमी है वो ज्यादा उसकी इज्जत हो रही है, वो करप्ट आदमी है वो पावर में भी है, करप्ट आदमी है तो उसको एक मतलब माशरे में एक बड़ी इज्जत दी जाती है। आपको पता है ये कि ये फैक्ट्स हैं, ये नहीं है कि जो ये हो रहा है, ये जो अब जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं वो ये कुछ भी नहीं है। इस जनरेशन को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो ये देखते हैं कि आप कोई बड़े से बड़ा जुर्म कर लें, आप करप्शन कर लें, आप मुल्क को लूट लें, लेकिन आपके पास पैसे हैं, आप इक्तदार में हैं, तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। यू आर अबव लॉ। लोग जब जनरेशन देखेगी, यंगर जनरेशन, के कानून दो किस्म के हैं, एक आम लोगों के लिए है और एक खास लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो अशराफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आज लीडर ऑफ द अपोजिशन है और जो उनके अशराफिया की रिप्रेजेंटेशन थी। राना सनाउल्लाह साहब, ये किस तरह की सकाफत की, कल्चर की नुमाइंदगी आज पार्लियामान में हुई थी और ये कल्चर आया कैसे? देखें, ये कल्चर जो है ये 2014 में एक बैनुल-अक़वामी सहूनी साजिश के तहत एक टोला जो था उसे इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत किया गया, उसे कंटेनर पे चढ़ाया गया और वहाँ से बदतमीज़ी का और ओए तोए का एक कल्चर जो है उसको परवान चढ़ाते चढ़ाते जो है अब ये 7 सालों में ये कल्चर जो है जो बिल्कुल जवां हो चुका है। और अब ये टोला जो है, पहले तो होता ये था कि हुकूमतें होती थी उनमें कोई आदमी करप्ट होता था, अब ये करप्ट लोगों का एक जथा जो है और वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और अब करप्शन जो होती है वो सैकड़ों अरब में होती है। आटे का डाका डलता है आम गरीब आदमी की जेब पे तो वो 150-200 अरब का डाका डालता है वो माफिया। अद्वियात का डाका डलता है तो वो 250-300 अरब का होता है। चीनी का डाका डलता है तो वो 400-450 अरब का होता है। और ये एक ऐसा टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, एक ऐसा जथा, एक ऐसा यानी जिसमें यानी माफियाज हैं, कोई पेट्रोल माफिया है, कोई चीनी माफिया है और उन्होंने कुछ आदमी जो है वो रखे हुए हैं जो उनकी
جو ہے وہ بولی بولتے ہیں آ کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ چھپ جائیں گے. اب یہ کلچر جو ہے، یہ جو مافیا جو ہے، یہ جتھا جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، اب یہ اپنے آخری انجام تک جو ہے یہ پہنچ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے اور تباہی ہو نہیں سکتی. جتنی تباہی جو ہے یہ پچھلے 2.5 سالوں میں 3 سالوں میں ہو گئی ہے، اب اس سے اور زیادہ جو ہے وہ تباہی ہو نہیں سکتی. اب یہ مافیاز کا جو کرپٹ ٹولہ اس ملک میں مسلط ہے، اب یہی اپنے انجام تک پہنچے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہی ان کے انجام کا جو ہے یہ اس طرح سے آغاز ہوا ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ روایت سامنے آئی ہے کہ منسٹرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. یعنی ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن کرتی ہے، منسٹرز بھی احتجاج کر رہے تھے. آپ نے مافیاز کی بات کی ہے، حکومت احتجاج کر رہی ہے. بالکل حکومت منسٹر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. مجھے ایک اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیسز ہیں، وہ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز آپ کا انتقام ہے، یہ آپ کا گھٹیا پن ہے، یہ آپ کی بدماشی ہے، آپ کا موقف ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، مجھے ایک وقفہ لینا ہے ران صاحب، اس کے بعد دوبارہ ناظرین وقفے کے بعد آئیں گے. مافیاز کا ذکر کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، تو کیا یہ مافیاز کی جنگ ہے جس کی عکاسی آج پارلیمان میں ہوئی ہے کسی نہ کسی طرح؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج جو مناظر قومی اسمبلی میں دیکھے گئے، کیا اس سے پہلے بھی کوئی ہنگامہ آ رہی ہوئی اور آج کیا اس سے بڑھ کے تھی یا اس کے مقابلے میں تھی؟ تو ایک فوٹیج بریک میں بات ہو رہی تھی، یہ 2011 کے غالباً فوٹیج ہے جب حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، فہمیدہ مرزا صاحبہ پریزائڈ کر رہی تھیں. اور آپ یہ ویژول دیکھ رہے ہیں، اس میں تو باقاعدہ یہ مکوں کا آزادانہ استعمال بھی ہوا ہے اور آج کتابیں چلی ہیں. تو فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ اپنے فوٹیج اگر آپ دیکھیں جو ناظرین اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں 2011 2021 ایک دہائی میں ہم نے کوئی ترقی کی ہے؟ کتنی ترقی کی ہے اس حوالے سے پارلیمانی کلچر میں؟ دیکھیں یہ آپ فوٹیج دکھا رہے ہیں 2011 کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ بہتری آئی تھی. ہوتا ہے انسیڈنٹ چیزیں، یہ چیز آپ دکھا رہے ہیں انسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ بہتری آئی. اگر آپ کہیں کہ ہر سیشن میں اس قسم کے انسیڈنٹ ہوں اور اس قسم ہو، یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب شبلی صاحب نے ایک بات کی مافیا پی اور فلاں چور ہے یا کوئی کرپٹ ہے، تو جب تک آپ کو سزا نہیں مل جاتی، الزامات لگانا بڑی آسان. میں بھی شروع ہو جاؤں، ایک چارج شیٹ دوں پی ٹی آئی کے اوپر. عمران خان صاحب پہ بھی ہیلی کاپٹر کا کیس تھا، ہمارے سی ایم کے پی کے بھی تھا، پھر اس کے بعد اگر آپ جہانگیر ترین پہ بھی تھا، پھر آپ آ جائیں حلیم خان پہ بھی تھا، پھر آپ آ جائیں زلفی بخاری پہ بھی ہے، تو میں بولوں گا یہ سب سارے چور ڈاکو ہیں. پھر تو اگر اس لسٹ پہ بھی جائیں تو پھر سارے چور. آج اس لڑائی کی جگہ اگر ہم آٹے، چینی، دال، غریب لوگوں کی روزمرہ کی اشیاء، پیٹرولیم، بجلی، دوائی کی قیمتوں کی بات کرتے تو اچھا نہ ہوتا. آج تو ہم مافیا پہ، آپ بھی مافیا پہ بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ لوگوں کو اس بجٹ میں کیا چیز سستی ہوئی ہے؟ آپ کی اس کیمرہ مین کو 2 وقت کی روٹی سستی ہوئی ہے؟ اس کو دوائی سستی مل رہی ہے؟ کہ ہم یہ بولیں گے کہ یہ نہیں فلاں چور ہے، میں بولوں یہ بولیں گے یہ چور ہے، میں بولوں گا یہ ڈاکو ہے، بس یہ اس پر بات ختم کریں گے ہم. آپ بجٹ سیشن ہے، ہمیں مطلب ہے کہ اس چیز پہ کہیں کہ ہم نے لوگوں کو کیا سہولیات دی ہیں، اس ملک کو کیا سہولیات دی ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ اب یہ ڈائیورژن کی گئی ہے ریئل ایشو سے. بالکل ڈائیورژن، ایک بالکل مطلب ہے کہ ایسا بجٹ پیش کیا گیا ہے جس کو انہوں نے ڈائیورٹ کیا تاکہ ہم اسی شور شراب اس کو پاس کر لیں اور کوئی اس کے اوپر ڈبیٹ کریں. آج ہی پیٹرولیم کی قیمتیں چڑھ گئی. آج بالکل وہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ڈائیورژن ٹیکٹک تھی تاکہ اصل دیکھیں معاملات ہیں غریب آدمی کے اس پہ بات نہ ہو. یہ نہیں، میں کہوں گا کہ یہ بالکل اس کے مخالف بات ہے. جب اپوزیشن نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہماری حکومت الحمدللہ باوجود کووڈ کے، باوجود مشکلات کے، باوجود جس طرح کے قرضوں کے دلدل میں ہمیں پھنسا کے، ملک کو پھنسا کے یہ چلے گئے تھے اور اپنی جائیدادیں انہوں نے بیرون ملک میں بنائیں، تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ بات کرتے ہیں غریب کی. اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب جو ہے تو اپنے لنڈن میں صحت کے لیے گئے تھے، وہ آپ نے نواسے کا پولو میچ دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، پولو ایک انتہائی مہنگا کھیل ہے، چاہے وہ پاکستان میں کیوں نہ، اور انگلینڈ میں تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ. ملک میں ادھر انہوں نے غریبوں کی بات کرتے ہیں، ادھر یہ پولو میچز جا کے دیکھتے ہیں. لیکن میں ایک سیکنڈ بات کر دوں جی، یہ غریبوں کے لیے بات، یہ بجٹ ایسا بجٹ ہے جس میں کہ اپوزیشن جو ہے تو اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بیکاز پورے ملک میں اس کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. یہ ایک انتہائی زبردست بجٹ. رانا ثناء اللہ صاحب، ایک تو پولو کے حوالے سے آج وزیر اطلاعات نے بھی بات کی، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، منسٹر صاحب بھی کریں کوئکلی، اس کا بتا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ ڈائیورژن ٹیکٹک تھی کہ اصل معاملات پہ بات ہی نہ ہو سکے؟
دیکھیں ڈائیورجن ٹیکٹک والی بات جو فیصل کنڈی صاحب نے کی ہے، یہ بالکل یہ بات درست ہو نہیں سکتی، یہ درست ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقت کم ہے، پولو والی جس طرح بات سے انہوں نے پولو والی بات میرے پاس وقت بہت کم ہے. پولو والی بات پولو والی بات یہ لوگوں کے بچوں کی باتیں نہ کریں تو اچھی بات ہے، اپنے بچوں کا بھی دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اگر اس قسم کی باتوں پہ آئیں گے تو ان کو بڑی شرمندگی ہوگی، بہت ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب، فیصل کنڈی صاحب، سینیٹر شبلی فراز صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، آج 4.5 کروڑ روپے میں ہنگامہ خیز اور پرتشدد کارروائی آپ نے قومی اسمبلی کی دیکھی، اور آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.